بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نام خدیجہ، لقب طاہرہ، والد کا نام خویلد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زیدہ تھا۔ آپ کی ولادت 555 یا 556 عیسوی کو مکہ میں ہوئی۔ والدین قریشی نسل تھے۔ اس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا رئیس الطرفین تھیں اور آپ کا شجرہ نسب رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر پاک سے جا ملتا ہے۔ والد گرامی خویلد بن اسد بہت بڑے تاجر تھے اور قبائل عرب میں بڑی باعظمت اور پروقار شخصیت کے مالک تھے۔ دیانتداری، راست بازی کی وجہ سے تمام اہل قریش میں بہت ہی محترم اور ہر دل عزیز تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی کم عمر ہی سے نہایت روشن خیال، باہمت اور شریف النفس خاتون تھیں۔ سب سے پہلی شادی ابو ہالہ نباش بن زرارہ تیمی سے ہوئی، جن سے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام ہالہ تھا جو زمانہ جاہلیت میں ہی فوت ہو گیا، دوسرے کا نام ہند تھا جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں شامل ہوئے اور جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نصرت و حمایت میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ نباش کے انتقال کے بعد سیدہ خدیجہ عتیق بنت عائد مخزومی کے نکاح میں داخل ہوئیں اور ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ آخر میں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ اس سے پہلے شہر مکہ کے بڑے بڑے تاجروں اور سرداروں نے نکاح کے پیغامات بھیجے، جسے آپ ٹھکراتی رہیں۔ والد گرامی کے انتقال کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تمام کاروبار تجارت کو بہترین طریقے سے جاری ہی نہیں رکھا، بلکہ شام و یمن میں بڑے پیمانے پر چلانے کے لیے ایک بہت بڑا عملہ بھی رکھا جو عربوں اور یہودیوں اور عیسائیوں، نوکروں اور غلاموں پر مشتمل تھا۔ حسن تدبیر اور دیانتداری کی وجہ سے کاروبار میں روز بروز ترقی ہوتی رہی، مگر تمام تر آرام کے باوجود آپ کا دل مطمئن نہیں تھا۔ ایک ایسے صدق و صفا اور امانت کے پیکر کی تلاش تھی جو بھروسے مند بھی ہو اور ذہین و ہوشیار بھی ہو، جسے تجارتی قافلے کے ساتھ دوسرے ملکوں میں بھیجا جا سکے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آفتاب رسالت طلوع ہو چکا تھا اور آپ کی عمر مبارک 25 سال کی تھی، لیکن آپ کے پاکیزہ اخلاق اور سچائی و امانت داری کا چرچا عرب کے قبیلوں کے گھر گھر پھیل چکی تھی۔ عرب کے لوگ آپ کو امین و صادق کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں سے متاثر ہو کر پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا سامان تجارت ملک شام تک لے جایا کریں تو دوسروں کی نسبت زیادہ معاوضہ دوں گی۔ چنانچہ آپ یہ پیغام منظور فرما کر مال تجارت لے کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو بھی قافلہ کے ساتھ روانہ کر دیتی ہیں تاکہ دوران سفر پیش آنے والے واقعات و حالات کی جانکاری ہو سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کی وجہ سے پورا مال تجارت دگنی منافع پر فروخت ہو گیا۔ شاہراہ مکہ سے بازار بصرہ تک جو لوگ شریک کارواں تھے، ان کے ساتھ اس قدر عمدہ سلوک کیا کہ ہر ایک ہمراہ ہی آپ کا مداح اور شدائی ہو گیا۔ قافلے کی واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام میسرہ کی زبانی دوران سفر پیش آنے والے واقعات کو بڑے غور سے سنتی ہیں کہ محمد بن عبداللہ جب چلتے تھے تو بادل کا ایک ٹکڑا ان پر سایہ کیے رہتا اور ساتھ ساتھ چلتا۔ سوکھے درخت کے نیچے ٹھہر جاتے تو وہ درخت ہرا بھرا ہو جاتا۔ عجیب و غریب واقعات سن کر بے سختہ کہہ اٹھتی ہیں کہ یہ ہاشمی نوجوان وہی نبی آخر الزمان ہیں جن کی آمد کی بشارتیں پیغمبروں نے دی ہیں اور کتابوں میں جن کی خوبیوں کا ذکر ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار ایک خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے ایک چاند ان کی آغوش میں آ کر گرا تھا، جس سے مکہ ہی نہیں بلکہ سارا عالم منور ہو گیا۔ ایک عیسائی عالم سے جب اس خواب کی تعبیر پوچھتی ہیں تو اس نے جواب دیا تھا کہ اے خدیجہ، تمہیں بشارت ہو کہ تم عالمگیری کے سنورنے کا وقت آ گیا ہے۔ اے عرب کی نیک خاتون، وہ ہادی اکبر رسول اعظم اس خاکدان گیتی پر تشریف لا چکے ہیں جن کی برکت سے ظلم و دغا فریبی بے دینی ختم ہو جائے گی، اور سنو، تمہیں ان کی زوجیت میں داخل ہونے کا پہلا شرف حاصل ہوگا۔ حضرت خدیجہ خواب کی تعبیر سن کر مچل اٹھتی ہیں، دل کی دنیا میں انقلاب آ جاتا ہے اور اپنی لونڈی نفیسہ کے ذریعے پیغام نکاح بھیجتی ہیں
اور دونوں خاندان کے اکابرین کی موجودگی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا داخل ہو جاتی ہیں۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ جس طرح حضرت خدیجہ کو زوجیت کا اولین شرف حاصل ہوا، ٹھیک اسی طرح داخل اسلام میں ہونے والی عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ ہجرت سے 3 سال قبل 2 رمضان 65 سال کی عمر میں آپ کا وصال مبارک ہوا اور مکہ کے قبرستان میں دفن کر دی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور ہمارے کاروبار، مال، جان، عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، زمینی آسمانی بلیات، مصیبت، پریشانی، دکھ تکلیف سے محفوظ فرمائے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔